السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، بہت سارے لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ زکوٰۃ کے روپیے جمع کر کے عالم یا حافظ یا کوئی بھی مدرس اپنی تنخواہ لے لے، یا چندہ کرنے والے محصل اور سفیر اپنی طے شدہ رقم لے لے تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ جواب: اگر چندہ کرنے والے مسافر ہوں، 15 دن سے کم، 14 یا اس سے بھی کم دن کے لیے آئے ہوں، تو وہ بوجہ مجبوری بقدر ضرورت زکوٰۃ سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر مسافر نہیں ہیں چندہ کرنے والے، 14 دن سے زیادہ کی نیت سے آئے ہیں، لیکن وہ فقیر ہیں، صاحب نصاب نہیں ہیں، وہ زکوٰۃ لینے کے خود حقدار ہیں جو صاحب نصاب نہیں ہیں، فقیر ہیں، اور وہ چندہ کر کے زکوٰۃ کا مال اکٹھا کر کے اپنا حصہ یا اپنی تنخواہ لے لے تو جائز ہے، کیونکہ جو چندہ کرنے آئے ہیں وہ عالم دین یا حافظ قرآن فقیر ہیں، صاحب نصاب نہیں ہیں، تو وہ ڈائریکٹ اس میں سے اپنی تنخواہ یا حصہ لے سکتے ہیں۔ اگر چندہ کرنے والے نہ تو مسافر ہیں نہ فقیر، اور زکوٰۃ کے روپیوں میں سے خرچ کر دے یا اپنی تنخواہ لے لے یا طے شدہ رقم لے لے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ دینے والوں کی زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ ہاں، اگر زکوٰۃ کے روپیے جمع کر کے حیلہ تملیک، جسے عام طور سے لوگ حیلہ شرعی کہتے ہیں، کر لے، کسی مسکین یا فقیر کو دے دے اور وہ واپس کر دے، تو اس طرح تنخواہ وغیرہ میں وہ روپیے لے سکتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ علماء و حفاظ بہت ہی کم تنخواہ میں بچوں کو پڑھاتے ہیں اور بہت ساری ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں، اور ماہ رمضان شریف کے 2-3 مہینہ پہلے ہی سے بہت ساری جگہوں پہ ان کی تنخواہ روک دی جاتی ہے کہ جب ماہ رمضان شریف میں چندہ کرنے جائیے گا تو اپنی تنخواہ نکال لیجئے گا۔ کتنی غلط بات ہے۔ کمیٹی والوں کو خود سوچنا چاہیے کہ وہ کس کام کے ہیں۔ کمیٹی سے بھی ہٹ جاؤ، کیوں کمیٹی میں پڑے ہو؟ جب کچھ کرنا ہی نہیں ہے، مدرسہ کے لیے چندہ ہی نہیں کرنا، ترقی کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا، تو کمیٹی میں کیوں پڑے ہو؟ پڑھائے عالم و حافظ، مدرسوں کو عروج پر لے جائے عالم و حافظ، چندہ کر کے لائے عالم و حافظ، اور صدر و سیکریٹری و ناظم وغیرہ بن کر نام و نمود و دکھاوا کرے یہ نکمے کمیٹی والے۔ محنت کریں علماء و حفاظ اور دیگر مدرسین، اور سینہ تان کر چلے اور شہرت حاصل کرے یہ نکمے بیکار قسم کے کمیٹی والے۔ میں سب کمیٹی والوں کو نہیں بول رہا ہوں، جو اس قسم کی نازیبا حرکات کرتے ہیں ان کو بول رہا ہوں۔ خیر، حیلہ تملیک کر کے وہ تنخواہ وغیرہ لے سکتے ہیں۔ اور سنیے، صرف تنخواہی کی کیا بات ہے، اگر زکوٰۃ کے مال سے مدرسے کے کمرے بنا دے، بلڈنگ بنا دے، ہینڈ پائپ وغیرہ لگوا دے، یعنی ایسا کام کروا دے جس میں تملیک فقیر نہیں، تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ اگر مدرسوں کی بلڈنگ یا چند کمرے بنوانا ہے تو پہلے زکوٰۃ کے روپیے کسی فقیر یا مسکین یا دینی تعلیم حاصل کرنے والے بالغ طالب علم کو دے دے، وہ قبضہ کر کے مدرسے کو دے دے۔ اب مدرسے کے لیے جو بہتر کام چاہے کرے۔ حضرات محترم، کمیٹی میں ایسے لوگوں کو رکھنا چاہیے جو محنتی ہو، چندہ وغیرہ کر کے دارالعلوم اور مدرسے کو ترقی دے۔ جب ایسا کریں گے تو علماء و حفاظ کرام بے فکر ہو کر دریا دلی کے ساتھ علم دین کی اشاعت میں مصروف رہیں گے، بے فکر رہیں گے وہ، اور بھی مزید محنت کے ساتھ میں دینی علم کو پھیلائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو صحیح سوچ اور اچھی فکر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرات محترم زکوٰۃ کے مسائل سماعت کر رہے ہیں۔ سوال کیا گیا ہے کہ کافر کو زکوٰۃ دینے سے کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ جواب یہ ہے کہ کافر کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ ہندوستان اگرچہ دارالاسلام ہے مگر یہاں کے کفار حربی ہیں، اور کافر حربی کو نہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نہ صدقہ واجبہ جیسے نذر، کفارہ اور صدقہ فطر، یہ کچھ نہیں دے سکتے، اور نہ صدقہ نافلہ دے سکتے ہیں جیسے ہدیہ، تحفہ وغیرہ۔ یہ مسئلہ بہار شریعت حصہ پنجم صفحہ 63 پر ہے۔ تو آپ لوگ خود سوچئے، جب کافر کو تحفہ دینا جائز نہیں تو بھلا اسے زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی؟ تو جن لوگوں نے مال زکوٰۃ مومن اور کافر سب کو دے دیا، تو جتنا مال زکوٰۃ مومن کو دیا زکوٰۃ ادا ہو گئی، اور جتنا کافر کو دیا زکوٰۃ ادا نہ ہوئی، لہذا اتنی زکوٰۃ پھر سے نکالے جتنی کافر کو دے دیا ہے۔ بہار شریعت حصہ پنجم صفحہ 65 پر ہے۔ بد مذہب کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، لہذا آپ لوگ کسی بد مذہب کو زکوٰۃ نہ دیں اور نہ کسی طرح کی مدد کریں۔ یہ بھی سوال کیا گیا ہے کہ وہابی، دیوبندی، غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث، نیچری وغیرہ کو کیا زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ کیا زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ جواب ہے نہیں۔ وہابی، دیوبندی، غیر مقلدین، نام نہاد اہل حدیث، نیچری وغیرہ اللہ و رسول کی توہین اور گستاخی کرنے کی وجہ سے، ضروریات دین کے انکار کی وجہ سے کافر و مرتد خارج از اسلام ہیں، اور مرتد کافر کا حکم تو اور زیادہ سخت ہے۔ انہیں زکوٰۃ اور صدقات واجبہ دینا حرام، اور دے دیا تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، صدقہ فطر وغیرہ ادا نہیں ہوں گے، اور انہیں تحفہ وغیرہ دینا اور کسی بھی طرح سے ان کی مدد کرنا حرام ہے۔ یاد رکھیں، بلکہ یہ مسئلہ بھی سن لیجئے، کسی جگہ جنگل میں، بیابان میں، کہیں بھی اگر کتا پیاسا مر رہا ہو اور وہیں پہ کوئی دیوبندی وہابی پیاسا مر رہا ہو، اور اتنا پانی ہے کہ صرف ایک کی جان بچ پائے گی، تو پیاسے تڑپتے کتے کی جان پانی پلا کر بچائی جائے گی، اور دیوبندی وہابی گستاخ کو یوں ہی تڑپتے ہوئے مرتے چھوڑ دیا جائے گا۔ سمجھ گئے؟ بہار شریعت حصہ پنجم صفحہ 65 پر ہے۔ بد مذہب کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ جب بد مذہب کا یہ حکم ہے تو وہابیہ زمانہ کے توہین خدا و تنقیص شان رسالت کرتے اور شائع کرتے ہیں، جن کو اکابر علماء حرمین طیبین نے بالاتفاق کافر و مرتد فرمایا ہے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں، انہیں زکوٰۃ دینا حرام و سخت حرام ہے، اور دی تو ہرگز ادا نہ ہوگی۔ سمجھ گئے؟ یہ بھی سوال کیا گیا ہے کہ ایسی تحریک جو سنی تحریک کے نام پر چل رہی ہے، اور اس تحریک کے ذریعے دین کی ترویج و اشاعت کے نام پر، اسلامی چینل کے نام پر ٹی وی چینل چلتا ہے، تو کیا ایسی تحریک کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ جواب: بے ضرورت شرعیہ جاندار کی تصویر کھینچنا، کھنچوانا اور جاندار کی ویڈیو وغیرہ حرام، بدکام، بد انجام ہے، لہذا اس طرح کی تحریک کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ تو جو لوگ اس طرح کی تحریکوں سے منسلک ہوتے ہیں، یاد رکھیے، جو لوگ اس طرح کی تحریکوں میں کام کرتے ہیں، وہ لوگ بڑی چالاکی سے زکوٰۃ کا مال چندہ میں لے لیتے ہیں، اور جب چندہ دینے والے پوچھتے ہیں کہ تمہاری تحریک میں ٹی وی چینل چلتا ہے، یہ حرام کام ہے، میں نہیں دوں گا، یا دینے کے بعد واپس مانگتے ہیں کہ میرے دیے ہوئے روپے واپس کر دو، تو بڑی چالاکی سے یہ سمجھا کر چپ کرا دیتے ہیں،
اور کہتے ہیں ارے نہیں بھائی، ایسا ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ تمہاری زکوٰۃ کے روپیے، فطرے کی رقم چینل پر خرچ کر دیں؟ ارے بھائی، ہماری تحریک کی طرف سے اتنے 100 مدرسے چل رہے ہیں، ان مدرسوں پہ خرچ کریں گے۔ اور یہ سن کر بھولے بھالے ان کی چالاکی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اے سنیوں، تم بتاؤ، جب تحریک والے چندہ کرتے ہیں اور زکوٰۃ و صدقات و عطیات کا مال اکٹھا کر کے ایک جگہ ہیڈ آفس وغیرہ میں جمع کرتے ہیں، پھر اسی میں سے حرام کام ٹی وی چینل پر خرچ کرتے ہیں اور کچھ جائز کام پر بھی خرچ کرتے ہیں، تو کیا ٹی وی چینل کے لیے جس پر کروڑوں کا خرچہ ہوتا ہے الگ سے چندہ کرتے ہیں؟ نہیں، سب اسی میں سے ہوتا ہے۔ تو بتاؤ تمہاری زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی؟ یہ تو زکوٰۃ کا معاملہ ہے، فطرہ کا معاملہ ہے کہ دینے سے ادا نہیں ہوگا، اس کے علاوہ الگ سے مالی امداد کرنا بھی حرام ہے ایسی تحریک کو، کیونکہ ٹی وی چینل چلانا جس میں جاندار کی تصویریں دکھائی جاتی ہیں حرام ہے، اور مالی تعاون کر کے حرام کام پر مدد دینا ہے، اور حرام کام پر مدد دینا بھی حرام ہے۔ اب سمجھے کہ نہیں؟ سنیوں، ایسی تحریک میں چندہ دینے سے بچو، اور خاص طور سے زکوٰۃ کا مال دے کر زکوٰۃ کو برباد مت کرو، ورنہ اللہ کی بارگاہ میں پوچھے جاؤ گے، سوال کیے جاؤ گے کہ تم نے زکوٰۃ ادا کیوں نہیں کی۔ جتنا مال ان تحریک والوں کو دو گے، زکوٰۃ کی رقم دو گے، سمجھو کہ نہ دینے کے برابر ہے، اور تم سے سوال کیا جائے گا۔ اور کچھ تحریک والے ابھی گڑ تو نہیں کھا رہے ہیں، صرف گلگلے کھا رہے ہیں، باضابطہ ٹی وی چینل تو نہیں چلا پا رہے ہیں، بلکہ اپنی ویب سائٹ پہ ویڈیو چینل چلا رہے ہیں۔ ایسی تحریک کو بھی چندہ دینا حرام، کیونکہ حرام کام پہ مدد دینا ہے، اور حرام پہ مدد دینا بھی حرام ہے۔ اے سنیوں، ادھر ادھر مت بھاگو، مرکز اہل سنت بریلی شریف سے جڑے رہو، دونوں جہان میں کامیابی ملے گی۔ اور پیغام تاج الشریعہ بدر الطریقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ عمل کرتے رہو، تمہیں کوئی راہ راست سے بہکا نہیں سکتا ہے۔ مسلک اعلی حضرت پہ سختی کے ساتھ قائم رہو، اور دعا مانگو کہ مولا اسی مسلک پر، مذہب مہذب پر موت عطا فرمائے۔ کیا خوب کہتے ہیں حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ، مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں پلٹ کر، پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں۔